پاکستانی سیاسی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ قیام پاکستان سے اب تک ایک صدر، 3 وزرائے اعظم اور ایک چیف جسٹس پر قاتلانہ حملے ہوئے، جن میں ایک سابق اور ایک موجودہ وزیر اعظم اپنی جان سے گئے، تاہم بے نظیر بھٹو اور لیاقت علی خان کے قاتل موقع واردات پر ہی مارے گئے۔ بے نظیر بھٹو واحد سابق وزیر اعظم تھیں جن پر 2.5 ماہ کے دوران 2 قاتلانہ حملے ہوئے۔ اکتوبر 2007 میں پاکستان واپسی پر بی بی پر کراچی میں ہونے والے پہلے حملے میں 139 پیپلز پارٹی کے ورکر مارے گئے، جبکہ راولپنڈی میں ہونے والے دوسرے حملے میں محترمہ سمیت پیپلز پارٹی کے درجنوں ورکر بھی شہید ہوئے۔ انڈیپینڈنٹ اردو کے لیے ایک تحقیقاتی رپورٹ میں سینئر صحافی عباد الحق بتاتے ہیں کہ سیاسی اجتماعات میں ہونے والے قاتلانہ حملوں میں ایک سابق صدر اور 2 وزرائے اعظم بال بال بچے۔ 2 وزرائے اعظم پر ایک ہی شہر اور ایک ہی مقام پر قاتلانہ حملے ہوئے۔ یہ دونوں وزرائے اعظم راولپنڈی کے لیاقت باغ میں شہید ہوئے، جسے پہلے کمپنی باغ کہا جاتا تھا۔ ایک وزیر اعظم لیاقت علی خان جلسے کے دوران اور دوسری بے نظیر بھٹو جلسے کے اختتام پر گولی کا نشانہ بنی۔ ملکی تاریخ میں کسی جلسے یا سیاسی اجتماع پر پہلا قاتلانہ حملہ قیام پاکستان کے 4 برس بعد ہوا، جب پہلے وزیر اعظم نواب لیاقت علی خان پر گولی چلا کر انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ یہ واقعہ 16 اکتوبر 1951 کو کمپنی باغ میں پیش آیا۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان پر اس وقت گولی چلائی گئی جب وہ جلسے سے خطاب کر رہے تھے، تاہم ان کے قاتل اکبر خان کو پولیس نے گرفتار کرنے کے بجائے وہیں پر گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ سابق صدر جنرل ایوب خان ملک کے پہلے صدر تھے جن پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ ایوب کو 8 نومبر 1968 کو پشاور یونیورسٹی میں خطاب کے دوران فائرنگ کر کے مارنے کی کوشش کی گئی، تاہم ایوب حملے میں محفوظ رہے۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو 8 برس کی جلا وطنی کے بعد 18 اکتوبر 2007 کو واپس آئیں تو کراچی میں ان کے جلوس پر خودکش حملہ ہوا۔ یہ حملہ بے نظیر بھٹو کے ٹرک سے کچھ فاصلے پر ہوا۔ بے نظیر بھٹو تو اس انتہائی خطرناک حملے میں محفوظ رہیں، لیکن جلوس میں 139 پارٹی ورکر شہید اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ لگ بھگ 2.5 ماہ کے بعد 27 دسمبر 2007 کو بے نظیر بھٹو پر راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جلسہ کرنے کے بعد باہر نکلتے ہوئے دوبارہ قاتلانہ حملہ ہوا، جس میں وہ جاں کی بازی ہار گئیں۔ اس حملے میں بھی ایک خودکش بمبار اور ایک شارپ شوٹر کو استعمال کیا گیا، جس نے بی بی کے سر میں گولی مار دی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بی بی کو کسی اونچی بلڈنگ میں موجود ماہر نشانہ باز نے نشانہ بنایا، کیونکہ مشرف ان کے ملک واپس آنے سے خوش نہیں تھا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان بھی لانگ مارچ کے دوران زخمی ہونے والوں کی فہرست میں شامل ہو گئے ہیں۔ تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے دوران 3 نومبر 2022 کو پنجاب کے ضلع وزیر آباد میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، جس کے دوران عمران خان کے پاؤں میں فائرنگ سے اڑنے والے لوہے کے ٹکڑے لگے، جبکہ ان کے 13 ساتھی زخمی ہوئے۔ 2007 میں وکلا تحریک کے دوران اسلام آباد میں بھی ایک خودکش حملہ ہوا تھا۔ 17 جولائی کی شام اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار میں ہونے والے وکلا کنونشن کے پنڈال کے قریب ہونے والے دھماکے میں اس وقت کے چیف جسٹس پاکستان جسٹس افتخار محمد چودھری بال بال بچے تھے۔ جسٹس افتخار محمد چودھری اپنی معطلی کے دوران ایک جلوس کی شکل میں وکلا کنونشن میں خطاب کے لیے جا رہے تھے اور ان کا قافلہ جلسہ گاہ سے کچھ فاصلے پر تھا جب پنڈال میں بم دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے میں کم از کم 15 افراد ہلاک اور 80 کے قریب زخمی ہو گئے تھے۔ اس بم دھماکے میں ہلاک ہونے والوں میں پیپلز پارٹی کے کارکن بھی شامل تھے۔ پیپلز پارٹی کے اسرار شاہ بھی اسی حملے میں شدید زخمی ہوئے اور اپنی دونوں ٹانگوں سے محروم ہو گئے۔ خیبر پختونخوا کے سینئر وزیر اور عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما بشیر احمد بلور بھی ایک سیاسی سرگرمی کے دوران خودکش حملے میں ہلاک ہو گئے۔ یہ خودکش حملہ 22 دسمبر 2010 کو ایک ریلی کے دوران ہوا۔ اس میں بشیر بلور کے علاوہ ریلی میں شریک دیگر افراد بھی ہلاک ہوئے، جبکہ بشیر احمد بلور کے بھائی غلام احمد بلور اس حملے میں محفوظ رہے۔ خیبر پختونخوا میں ہی جمیعت العلماء اسلام کے سربراہ بھی 2 سیاسی اجتماعات کے دوران خودکش حملے میں محفوظ رہے۔ مولانا فضل الرحمان کے قافلے پر 2011 میں 2 دنوں کے دوران 2 حملے ہوئے۔ پہلا ضلع سوابی میں مولانا فضل الرحمان کے استقبالیہ جلوس پر ہوا، جس میں مولانا تو محفوظ رہے لیکن حملے میں 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس سے پہلے 4 صدر میں بھی مولانا فضل الرحمان کے قافلے پر اس وقت خودکش حملہ ہوا جب وہ جلسے سے خطاب کے لیے جا رہے تھے۔ اس حملے میں مولانا تو محفوظ رہے، تاہم 5 پولیس اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ سابق وزیر اعظم شوکت عزیز پر 30 جولائی 2004 کو ان کی انتخابی مہم کے دوران ایک قاتلانہ حملہ ہوا۔
शौकत अजीज फतह जंग में इंतखाबी मुहिम के एक जलसे से वापस आ रहे थे कि इनकी गाड़ी के करीब धमाका हुआ। शौकत अजीज इस हमले में ना सिर्फ महफूज रहे बल्कि इस हल्के से रुकने कौमी असम्बली बने और फिर वजीर आजम के ओहदे के लिए चुन लिए गए। सियासी इज्तिमा के अलावा साबिक फौजी सदर जनरल परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ पर उस वक्त हमले हुए जब वो गाड़ी में सफर कर रहे थे। साबिक सदर जनरल मुशर्रफ पर पहला हमला रावलपिंडी के झंडा चीची पुल पर रिमोट कंट्रोल बम से किया गया था, लेकिन बम उस वक्त फट न सका जब गाड़ी पुल से गुजर रही थी। 10 दिन बाद साबिक सदर परवेज मुशर्रफ पर 25 दिसंबर को दूसरा हमला किया गया और इन्हें खुदकुश हमले के जरिए हलाक करने की कोशिश की गई। इस हमले में सदर जनरल परवेज मुशर्रफ बाल बाल बच गए। नवाज शरीफ पर भी उस वक्त हमला हुआ जब वो वजीर आजम थे। अपने दूसरे दौरे हुकूमत में वो लाहौर के नवाही इलाके जाती उम्र में वाक़ अपनी रिहाइशगाह जा रहे थे कि इनके रास्ते में एक पुल के नीचे लश्कर जंगवी की जानिब से रखा गया बम उनकी गाड़ी गुजरने के बाद फटा और वो इससे महफूज रहे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।